السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، رمضان کا مہینہ بڑی رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہر چیز کا ثواب جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے۔ 10 ریوارڈ یعنی 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیوں تک اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو میری یہ کوشش ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کو بریفلی جو ہے اس کو سمرائز کروں، اس کا خلاصہ بیان کروں۔ تو آج اس سلسلے میں انشاءاللہ العزیز فصل رمضان میں ہم پہلے سپارے کی تفسیر بڑی بریفلی اس طریقے سے بیان کریں گے کہ جو کویسچن ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے کیسے خوبصورت انداز سے ان سوالوں کا جواب آلریڈی قرآن میں دے دیا ہے۔ تو پہلی سورہ فاتحہ ہے۔ آپ کوشش کریں روزانہ ڈیلی بیسس پہ جو آپ سیکنڈ رمضان میں ہے سیکنڈ بک کی تلاوت کریں، اور جو اسپیسیفک تشریح کی ہے اس کو سمجھیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین آپ کا سینہ جو ہے وہ دین کے لیے کھول دیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے احب الاعمال اللہ ادومها عند اللہ، جو آپ ڈیلی بیسس پہ کریں اور ریگولر بیسس پہ کریں۔ ریگولیرٹی اور پنکچوالٹی یہ کی ٹو سکسیس ہے، کامیابی کی چابی ہے۔ تو آپ رمضان کے مہینے میں یہ جو سلیکٹڈ آیات ہیں ان کا ترجمہ دیکھیں اور روزانہ قرآن پڑھیں، اور رمضان میں قرآن ختم کرنے کی کوشش کریں کہ ہر نیکی جو ہے وہ 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ تو یہ تو ایک سیزن ہے، سیزن از ان فل سوئنگ، وی شوڈ انجوائے ود تراوی پریئر، فاسٹنگ اینڈ ریسائٹنگ دا قرآن، ڈوئنگ گڈ ڈیڈ، چیریٹیز۔ تو رمضان میں قرآن پڑھیں تراوی میں، اور خود بھی پڑھیں گھر میں، تلاوت ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی صورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ کوئی بھی نماز ہو، خواہ نماز جنازہ ہی کیوں نہ ہو، جتنی بھی نوافل سنت فرائض آپ اس میں پڑھیں گے۔ اور دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھینٹک حدیث ہے، اور کوئی بھی شخص اس حدیث کا انکار نہیں کرتا کہ انسان جب سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو جواب دیتے ہیں۔ مثلا وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم، میرا اللہ بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ انسان نے تعریف کی تو اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، اس بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو اس کا ترجمہ ایک مالک، اللہ تعالیٰ روز قیامت کا مالک ہے، تو اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، اس بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ تو اب ذرا یہ اندازہ لگائیں کہ کتنی یہ آنکھوں کا سکون ہے، دماغ کا سکون ہے، دل کا اطمینان ہے کہ میں ایک بات کر رہا ہوں، اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے جواب دے رہے ہیں۔ دو آدمی بات کر رہے ہوں تو انسان بات کو سن نہیں سکتا۔ اب اللہ رب العالمین اربوں لوگوں کو دنیا کے اندر، جب وہ نمازیں، ہر ملک میں ٹائم مختلف ہے، کسی جگہ رات ہے، کسی جگہ صبح ہے، اللہ کریٹر ہے، اس کی جو طاقتیں ہیں ہم اس کی کریشن ہیں، ہم تو دو آدمی کی بات نہیں سن سکتے۔ وہ کیسے سنتا ہے؟ وہ اپنی طاقت کے مطابق، اپنی شان کے مطابق، اپنی عظمت کے مطابق سنتا ہے۔ وہ جس طرح بھی سنتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، ہم کہتے ہیں اللہ سنتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے، وہ طاقتوں کا مالک ہے۔ ہماری سننا اللہ کا سننا ایک جیسا نہیں، ہمارا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ایک جیسا نہیں ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن وہ اللہ ہے، وہ طاقتوں اور قدرتوں کا مالک ہے، اس نے پیدا کی ہے، وہ خالق ہے، اور ہم اس کی مخلوق ہیں۔ اس لیے کیسے پہنچاتا ہے یہ اللہ کا کام ہے، کیسے سنتا ہے یہ اللہ کا کام ہے، کیسے دیکھتا ہے یہ اللہ اپنی عظمت کے مطابق ہے۔ اس لیے سورۃ فاتحہ جو ہے جب امام نماز پڑھا رہا ہو اونچی آواز میں، خاموشی سے پڑھ لینی چاہیے، جس طرح ہم دوسری نماز پڑھتے ہیں، تحیات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، ساری دعائیں پڑھتے ہیں خاموشی سے، اس طرح سورۃ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ باقی قرات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ خاموشی سے سنو۔ یہ جو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ہے کہ قرآن پڑھا جائے۔ یہ جب کفار کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ، قرآن جب پڑھا جائے شور ڈالو تاکہ تم غالب آ جائے، تو اللہ نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو۔ یہ ان کافروں کو جواب تھا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو نماز یہ کافی دیر بعد میں نازل ہوئی تھی، اس لیے ایک آدمی آئے بھی
اور اللہ سے مانگے کچھ نہ، خاموش ہو کے چلا جائے، جبکہ وہ باقی ساری نماز خاموشی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ایسا کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر مکمل عمل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کی نمازوں کو قبول و منظور فرمائے۔ تو کوشچن ذہن میں آتا ہے کہ رب کون ہے مہربانی کرنے والا، شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا، کون قیامت کے دن کا مالک ہے، کس سے ہدایت مانگی جائے، کس سے مشکل وقت میں تکلیف میں جب ہوں درخواست کی جائے، کس سے دعا کی جائے، کون سا راستہ ہمیں اپنانا چاہیے، کن لوگوں کا راستہ اپنانا چاہیے، تو اللہ رب العالمین نے ان صورت میں تمام باتوں کا جواب دے دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورہ کو پڑھ کر دم کیا کرو، اللہ رب العالمین نے اس میں شفا رکھی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، یہ بار بار پڑھی جانے والی وہ ساتھ آتے ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ ہر نماز میں، ہر رکوع میں، ہر قیام میں ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، بار بار پڑھی جانے والی۔ بہرحال اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا جواب اس میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے پوری کائنات کا۔ اس میں مسلمان نان مسلم سارے آگے، رب المسلمین نہیں کہا، رب العالمین کہا ہے۔ کون ہے رحم کرنے والا؟ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ کون ہے قیامت کے دن کا مالک؟ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ کون ہے وہ؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، وہ لوگ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، نبیوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، متقین کے ساتھ۔ یا اللہ ان لوگ کا ہمیں راستے دکھا دے جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ اے اللہ اس راستے سے ہمیں دور رکھنا جن پر تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا، اور جو گمراہ ہو گئے، جنہوں نے اپنے راستے کو چھوڑ دیا۔ کچھ لوگوں نے کتابوں کو بدل لیا، کچھ لوگوں نے اس کو چھوڑ کر ضلالت کا، گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ یا اللہ اس راستے پر ہمیں نہ چلانا۔ تو میرے بھائیو، یہ سورۃ الفاتحہ میں ان ساروں چیزوں کا جواب آ گیا۔ پھر آگے سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے۔ اس کی جو پہلی آیت ہے کہ کیا یہ کتاب مستند کتاب ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اللہ رب العالمین ہدایت دیتے ہیں اس کے لیے، اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ متقین، ہدایت ان کو ملتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دیکھیں دنیاوی پروسیجر ہے، آپ کام کرنے جائیں گے تو آپ کو پیسے ملیں گے، آپ سکول جائیں گے، کالج یونیورسٹی جائیں گے تو آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا۔ تو اللہ کا پروسیجر بھی ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کے قانون، اللہ کے جو قوانین اس نے سیٹ کیے وہ نہیں بدلتے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین ہدایت دیتے ہیں۔ جس طرح آپ کوشش کر کے کام پہ جاتے ہیں پھر ارننگ کرتے ہیں، تو یہی پروسیجر فالو کریں، آپ کوشش کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی قوت اور طاقت سے ہی آپ سیدھے راستے پر آ سکتے ہیں، لیکن کوشش شرط ہے، دین رزلٹ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ تو کیا یہ کتاب مستند ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، جی ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے لوگ کامیاب ہیں، کن کو اللہ رب العالمین نے کامیاب فرمایا؟ تو اللہ نے فرمایا ان میں یہ خصوصیات ہوں گی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، پھر وہ نماز کو کم کرتے ہیں، پھر جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ کوالٹیز ان میں ہوں گی۔ پھر جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے قرآن، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو پہلے انبیاء پر نازل کی گئی ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر یہ سرٹیفکیٹ دے دیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پانے والے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر آگے سوال نمبر 4، آیت نمبر ہے
21 انسان کو کس کی عبادت کرنی چاہیے اور کیوں کرنی چاہیے؟ تو اس کا جواب اللہ رب العالمین نے دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ سوال نمبر 5 اور اس کا جواب دیا گیا ہے آیت نمبر 23 میں 23 میں، کیا کوئی انسان قرآن جیسی کتاب لا سکتا ہے یا لکھنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم اس قرآن کے متعلق کسی شک میں ہو جو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو تم بھی اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو، اپنے حامیوں کو بلا لو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا۔ پھر سوال نمبر 6 کون سے لوگ ہیں جو ناکام ہیں؟ آیت نمبر 27 میں اس کا جواب دے دیا گیا، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، جو لوگ اللہ کا عہد پکا کر لینے کے بعد اس کو توڑتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ رب العالمین نے ملانے کا، جوڑنے کا حکم دیا ہے، وہ انہیں توڑ دیتے ہیں، انہیں کاٹتے ہیں اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں جو ناکام ہیں اور خسارہ پانے والے ہیں۔ These are the failed people۔ تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا۔ پھر سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ زمین کس کے لیے تخلیق کی گئی ہے؟ آیت نمبر 29 میں 29 میں اس کا جواب ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور پھر وہ اللہ رب العالمین آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر اس کو ٹھیک کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ پھر آگے چلیے، سوال نمبر 8 کیا آخرت میں بھی دنیا کی طرح پیسہ، سفارش اور تعلقات کا سہارا لے کر انسان بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ جس طرح ہم اس دنیا کے اندر کرتے ہیں، اپنی اپروچ کسی مشکل میں ہو جائیں، رشوت دینی پڑ جائے، پیسہ دینا پڑ جائے، تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے کیا قیامت کے دن بھی ہم چھوٹ جائیں گے؟ تو اللہ نے ہمیں بتا دیا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی، نہ ہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی اس کا کوئی معاوضہ یا اس کی عوض کوئی پیسے دے کے یا کسی طریقہ سے کوئی چیز دے کے چھوٹ سکے گا، اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا وہاں پر ہوگا۔ سوال نمبر 9 جب اللہ کا حکم آ جائے تو کیا ہمیں سائنٹیفکلی سوچنا چاہیے کہ اس کے کیا بینیفٹ ہیں؟ کیا ایسا پاسبل ہے اور نہیں پاسبل؟ نہیں، اللہ کا حکم آ جائے تو اس کو اسی طرح ماننا چاہیے جس طرح اللہ نے حکم دیا۔ اللہ نے اس کی مثال اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمایا، یاد کرو میرے پیغمبر اس وقت کو، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے جو فالوور تھے انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، یہاں تک کہ ہم اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی کڑک نے، بجلی نے ان کو پکڑ لیا، اے موسیٰ تم دیکھ رہے تھے۔ تو یہاں پر ہمیں اپنی عقل نہیں دوڑانی چاہیے، جو اللہ رب العالمین کا حکم ہو اس کو منوعاً تسلیم کر لینا چاہیے۔ سوال نمبر 10 یہودیوں نے اپنی آسمانی کتاب کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ رب العالمین نے جواب دیا، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ مسلمانوں، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر اسے سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے ہیں،
اس کو بدل دیتے ہیں، یبدلونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، حالانکہ وہ اس کا علم رکھتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 11 ہے کہ مذہب اور دین کے حوالے سے غیر ضروری سوالات کے متعلق کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے؟ تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کو بتا دو، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے تھے؟ اور جس نے ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کیا تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ سوال نمبر 12، کیا جو آخری زندگی ہے اس کے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ اپنے ذہن کے مطابق کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہودی اور عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو انہوں نے کہا جنت میں صرف وہی جائے گا جو یہودی ہے یا عیسائی ہے۔ یہ ان کی باطل آرزویں ہیں، بے مقصد بے معنی آرزویں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو فرما دیجئے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اپنی دلیل لے کے آؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ تو یہ صرف ان کی خواہشات ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دے دی۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تو آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہیں، کوئی بھی کسی کو صحیح مذہب پر نہیں سمجھتا۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ یہ آیت نمبر 113 ہے۔ یہودیوں نے کہا عیسائی ان کا مذہب، ان کا دین ٹھیک نہیں ہے، یہ کسی چیز پر نہیں ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا دین ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ وہ دونوں اپنی اپنی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اس طرح جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے بھی ان کے قول سے ملتی جلتی بات کی۔ پھر قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ سوال نمبر 14، یہ اس کا آنسر ہے آیت نمبر 120 میں۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم کوشش کر رہے ہو کہ یہ لوگ تم سے راضی ہو جائیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کلیئرلی فرما دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کو، ان کی ملت کو، ان کے طریقہ کار کی پیروی کریں۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اللہ نے آپ کے پاس جو علم بھیجا ہے، جو علم آپ کے پاس آ گیا، اس کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کو اللہ سے بچانے والا نہ کوئی حمایتی ملے گا اور نہ کوئی مددگار ملے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کو بھی فرما دیا اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کو قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو فرما دیا کہ یہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ دینی معاملے کے اندر وہ اپنے دین کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن دنیاوی معاملات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرنیشنل ریلیشن شپ پر جو ہمیں گائیڈ لائن دی ہے، یہ دنیا کے معاملات، یہ سفارتی تعلقات، یہ دنیا ہے، یہ سارے سفارتی تعلقات، دنیاوی کام، دنیاوی بزنس، یہ سارا چلتا ہے، اس کو دین کے ساتھ مکس نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ اپنے دین کو سچا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا جواب قرآن میں دے دیا۔ میرے بھائیو، رمضان میں انشاءاللہ العزیز اسی طرح پہلے رمضان میں پہلے سپارے کی تلاوت ہو گئی، اسی طرح دوسرے میں دوسرے کی ہوگی، سارے رمضان میں انشاءاللہ ایک ایک سپارے کی جو ہے وہ تشریح مختصر کی جائے گی۔ سلیکٹڈ آیات ہیں، پوری
اتنے ٹائم میں نہیں ہو سکتی. تو اللہ رب العالمین ہم نے جو قرآن پڑھا ہے سنا ہے، اللہ اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرما لے. ہر آدمی کا اپنا اپنا ایک انداز بیاں ہے، لیکن جتنی بھی کوشش کی ہے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، جتنا علم ہے، بڑے بڑے اہل علم موجود ہیں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں. آپ اللہ کے پیغام کو دیکھیے، اللہ کے حکم کو دیکھیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ رب العالمین میری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العالمین جن لوگوں نے اس قرآن کے فیلڈ میں کام کیا ہے، اللہ رب العالمین سب کے سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. کوشش کریں یہ جو سلیکٹڈ آیات میں نے پڑھی ہیں، اللہ رب العالمین اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین یہ قرآن قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کرے گا. اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس قرآن کو ہمارے حق میں سفارشی بنا دے اور ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ فرما دے. صرف 14 آیات میں نے پڑھی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.